الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دل بہر محبت ہے محبت ہی کرے گا. دل بہر محبت ہے محبت ہی کرے گا. لاکھ اس کو سمجھا کسی پہ تو مرے گا. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں، اس ساری کائنات میں سب سے زیادہ جس نام سے محبت کی گئی ہے وہ نام ہے اللہ. سب سے زیادہ محبت اس نام کے ساتھ کی گئی ہے، اور یہ نام اتنا پیارا نام ہے کہ یہ نام جب لیا جاتا ہے دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے. اور جو شخص اس نام کو پکا لے، اس کی مشق کرے، اس نام کی برکت سے اللہ جل شانہ اس کا ظاہر بھی بناتے ہیں، اس کا باطن بھی بناتے ہیں. ہمارے سارے مسئلے اس ایک اللہ سے حل ہوں گے. ساری دنیا کے سارے مسائل اس ایک اللہ نے حل کرنے ہیں. تو جس کے پاس اتنی قدرت ہو وہ قابل محبت ہے، اس سے محبت کی جائے. ہم بھی محبت کرتے ہیں لیکن عجیب محبتیں ہیں، ناجائز محبتیں ہیں، اور عشق مجازی ہے جس میں انسان خود ہی جل جاتا ہے. انسان کسی کام کا نہیں رہتا. جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہو، دنیا والوں کی محبت ہو، اس محبت میں، اس عشق میں اگر کسی لڑکی سے، کسی عورت سے عشق ہو جائے تو یہ اس عشق کے اندر خود ہی جل جاتا ہے، یہ مر جاتا ہے. لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے عشق کیا جائے تو انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. جب اللہ سے عشق کیا جاتا ہے اس انسان کا دل ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کا دل پہ زندگی سے ملتی ہے، یہ مرتا کبھی نہیں. بہت سارے اللہ والے دنیا سے گئے، ڈاکٹر حضرات چیک کر رہے ہیں، سارا نظام بند ہو چکا، نسیں بند ہو چکی، لیکن دل دھک دھک کر رہا ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی ہم اب اس کی موت کی تصدیق نہیں کر سکتے. بتانے والوں نے بتایا یہ اللہ والے ہیں. اس دل کے اندر ہمیشہ اللہ کا عشق رہا ہے، اس دل کے اندر اللہ کی ہمیشہ محبت رہی ہے، ہمیشہ اللہ اللہ کی ضربیں لگی ہیں، اللہ اللہ کی صدائیں لگی ہیں. یہ دل کبھی بھی مر نہیں سکتا. آپ لکھ کے دے دیں اللہ جل شانہ کو یہ پیارے ہو چکے ہیں. یہ دل ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے جس دل کے اندر اللہ کا نام آ جاتا ہے. اللہ کا نام، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ایک دنیا کے عاشق پھرتے ہیں، انہیں کوئی خبر نہیں ہے کیا کر رہے ہیں. ایک اللہ کے عاشق پھرتے ہیں، جہاں کہیں جاتے ہیں تو سچی خبریں دیتے ہیں. ان کی زبانوں سے سچ نکلتا ہے، ان کی زبانیں سچ کہتی ہیں، ان کی زبانوں سے حقیقت نکلتی ہے. اور جو دوسرے ہیں وہ بیچارے انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، وہ اندھے ہو چکے ہیں. اور یہ جو اللہ کے عاشق ہیں اللہ ان کی آنکھوں کو ایسی بینائی عطا فرماتے ہیں یہ وہاں تک دیکھ سکتے ہیں جہاں تک کوئی نہیں دیکھ سکتا. اللہ انہیں وہ کچھ دکھاتا ہے جو دنیا والے خوردبینیں لگا کر بھی نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ کا عشق جن حضرات کو اللہ سے عشق ہوا ان کی اللہ نے دنیا بھی بنائی، اللہ نے ان کی آخرت بھی بنائی. انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوا. انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے انسانیت کی قلوب پہ محنت کی ہے.
انسانیت کے دلوں پر محنت کی ہے، ان کے دلوں کو بنانے کی محنت کی ہے، ان کے دلوں کو زندہ کرنے کی محنت کی ہے۔ ان کے دل زندہ ہو جائیں، اور دل زندہ ہوتے ہیں اللہ کے نام سے، اللہ کے عشق سے، اللہ کی محبت سے، اور اللہ کا عشق یہ دل کے اندر آ جائے تو انسان سنور جاتا ہے، اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کا عاشق بن جائے پھر اللہ کے عشق میں اسے اپنی جان قربان کرنا بھی آسان لگتا ہے، یہ اللہ کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے۔ جب اللہ کا تعارف نہیں ہوا تو یہ فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا، جب اسے اللہ کا تعارف حاصل نہیں، اسے کہا جائے نماز کا وقت ہو رہا ہے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ کے نام کی صدا لگا رہا ہے، اس کی توجہ ہی نہیں مؤذن کیا کہہ رہا ہے۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسے خبر ہی نہیں مؤذن کیا پکار رہا ہے۔ جب یہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو کام میں مصروف ہوں۔ بھائی مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، نماز پڑھو گے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، اس سے خبر ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا تعارف نہیں۔ پھر مؤذن ایک ضرب پھر لگاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سب کچھ چھوٹا ہے، ایک اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے۔ جب مؤذن کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عزت ذلت دینے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، یہ مؤذن صدا لگا رہا ہے۔ مؤذن کہہ رہا ہے آ جاؤ تمہیں کامیابی مسجد میں ملے گی، آ جاؤ کامیابی تمہیں اللہ کے گھر میں ملے گی، آ جاؤ اللہ تمہیں پکار رہا ہے، اللہ تمہیں بلا رہا ہے، میرے بندے آ جا مسجد، آ جا نماز پڑھ، تو کامیاب ہو جائے گا، میں تیری دنیا بھی بناؤں گا، میں تیری آخرت بھی بناؤں گا۔ اللہ کا تعارف حاصل نہیں، اس لیے مؤذن اذان دے دیتا ہے تو جب کوئی شخص آ کر کہے کہ بھائی نماز کا وقت ہو چکا، تو یہ کہتا ہے اچھا اذان ہو چکی، اسے اذان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ اذان ہو چکی۔ اللہ کا تعارف نہیں، جب تعارف ہو جائے اس تعارف کے بعد انسان اس کے اشارے پر چلنے کے لیے تیار رہتا ہے، اس کا اشارہ آ جائے اس کے حکم کی تکمیل کے لیے یہ تیار ہو جاتا ہے۔ اشارے پر حکم تو دور کی بات ہے، جب پتہ چل جائے علاقے کے ایس ایچ او نے یہ آرڈر جاری کیا ہے، یہ اس کا آرڈر ہے، تو فوراً چونک جاتے ہیں۔ ملک کا وزیر اعظم آرڈر جاری کرتا ہے، یہ چونک جاتے ہیں، صدر کا آرڈر ہے، یہ قانون پاس ہوا ہے، یہ قانون لاگو کیا جائے گا، ہم سارے ہل جاتے ہیں، ہم چونک جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں کہ بھئی بڑے کا حکم ہے، ان سب بڑوں سے بڑے اللہ کی پکار آ رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تمہارا یہ علاقے کا تھانے دار چھوٹا ہے، تمہارا ایس آئی چھوٹا ہے، تمہارا آئی ایس آئی چھوٹا ہے، تمہارا ایس ایچ او چھوٹا ہے، تمہارا کونسلر چھوٹا ہے، تمہارا یہ چیئرمین چھوٹا ہے، یہ تمہارا وزیر اعلیٰ چھوٹا ہے، تمہارا وزیر اعظم چھوٹا ہے، تمہارے ملک کا صدر چھوٹا ہے، یہ جتنے بڑے بھی ہو جائیں، اللہ اکبر اکبر من کل شیء، وہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ سب چھوٹے ہیں، جب وہ سب سے بڑا ہے، جب اس کا نام آئے تو عاشق جھوم جاتے ہیں۔ اس کا تعارف ہونا چاہیے، اللہ کے نام سے عشق کیا جائے، اللہ سے محبت کی جائے، اللہ کا جب تعارف حاصل ہو جائے، اللہ کے تعارف کے بعد پھر اپنی جان تک قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا تعارف نہ ہو تو مسجد میں آنا بھی مشکل، جب اللہ کا تعارف نہ ہو تو اصلاحی بیان ہے مشکل، کون بیٹھے گا؟ سے اللہ کا تعارف ہو جائے، وہ اللہ کے لیے وقت ہے، اپنی جان بھی اللہ پہ قربان کر دیتا ہے، اپنی جان بھی اللہ پہ لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مصلی پہ حتی یتورمت قدما، میں کتابوں میں ملتا ہے، احادیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب ساری رات مصلی پہ ہوتے تھے، حضور پاک علیہ السلام کے پاؤں مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے، پھول جایا کرتے تھے، سوج جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ منزہ ہماری پیاری اماں جان نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ ساری رات
کھڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ جل شانہ نے آپ کی معافی کا اعلان تو کر دیا ہے، اللہ نے آپ کو معاف تو ویسے بھی کر دیا ہے، آپ کے گناہ کوئی نہیں ہے، اللہ نے معافی کا اعلان پہلے سے کر دیا، پھر بھی ساری رات کھڑے رہتے ہیں۔ ہمارے عائشہ، کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ کا عشق حاصل ہو جائے تو پھر ساری رات مصلی پہ کھڑا ہونا آسان، جب اللہ کا عشق نہ ہو، اللہ کا تعارف نہ ہو تو پھر فرض نماز کے لیے مسجد میں آنا مشکل ہے، پھر اذان سننا مشکل ہے، پھر 5 وقت اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھنا یہ مشکل ہے۔ جب اللہ کا تعارف حاصل ہو جائے، اللہ کا تعارف حاصل ہو جائے تو پھر اپنی جان کی بازی لگا کر بھی کہتے ہیں ہے یہ سودا ہم نے کیا، ہمارے پاس 100 جانیں ہوتی تو اللہ پہ قربان کر دیتے، اللہ پر قربان کر دیتے۔ اب تعارف حاصل نہیں، اس لیے اللہ کا تعارف حاصل کریں، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں، جنہیں اللہ کا تعارف حاصل ہے ان سے دوستی لگائیں، ان سے دوستی لگائیں۔ جب ان سے دوستی ہوگی، ان کی دوستی کی برکت سے یہ خوشبو اندر جاتی ہے، خوشبو پھوٹ جاتی ہے، اندر جاتی ہے، پھر پھوٹتی ہے، یہ پھر پھیل جاتی ہے۔ جب انسان کسی نیک آدمی کے پاس بیٹھتا ہے جس کے دل میں اللہ کا عشق ہے، اس کے دل میں اللہ کا عشق آتا ہے۔ جب کسی ایسے انسان کے پاس بیٹھے جس کی زندگی میں اتباع سنت ہے، اتباع سنت والے بندے کے پاس بیٹھیں، زندگی میں اتباع سنت آئے گا۔ ہم اگر یہود و نصارہ کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم پر وہی اثر ہوگا، ہم وہی باتیں کریں گے۔ ہم سیکولر لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہی باتیں کریں گے، لبرل لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے وہی باتیں کریں گے۔ اللہ کے عاشقوں کے ساتھ بیٹھیں، اللہ کے عاشق بنیں گے تو پھر دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ گلے خوشبوئے در ہمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کی مشک یا عبیری، از بوئے دلا ویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ اس لیے اللہ کے عاشقوں کے پاس بیٹھیں، عاشق بنیں۔ جب عاشق بنیں گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرشتے نے کہا کہ آپ کے ابراہیم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے کہنے لگے کہ آپ کے ابراہیم کا تو بڑا چرچا ہے، وہ آپ کے خلیل ہیں، تو آپ سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرشتے سے فرمایا کہ جاؤ ابراہیم کا امتحان لے کر آؤ، ابراہیم کو چیک کر کے آؤ مجھ سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ اور فرشتہ آیا انسانی شکل میں، ایک سائڈ پر بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کرنے لگا، اللہ کا نام لینے لگا، سبحان ذی الملک والملکوت۔ صبح یہ کہنے لگا، ابراہیم علیہ السلام چونک گئے، اٹھ گئے، بھائی میرے اللہ کا نام کس نے لیا ہے؟ ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے، جب دیکھا کہ ایک بیٹھا ہوا ہے، اس سے کہا بھائی آپ نے میرے اللہ کا نام لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے لیا ہے۔ بھائی تیری بڑی مہربانی، ایک بار میرے اللہ کا نام لے لے۔ اس نے پھر اللہ کا نام لیا، سبحان ذی الملک والملکوت۔ اس کا بڑا مزہ آیا، انہوں نے کہا بھائی اب پھر سے کہو۔ فرشتہ کہنے لگا اب فری میں نہیں کہوں گا، اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے اور مانے لگے یہ میری ساری بکریاں ہیں، آدھا ریوڑ میں تمہیں دوں گا، ایک بار میرے اللہ کا نام لے لو۔ اس فرشتے نے پھر کہا، پھر اللہ کی کبریائی بیان کی، پھر اللہ کا نام لیا۔ تھوڑی پھر ابراہیم علیہ السلام عاشق ہے، جتنا کا نام لیا ابراہیم علیہ السلام عشق میں بڑک اٹھے اور عشق میں آگے بڑھے۔ سے کہا ایک بار اور لے، انہوں نے کہا نہیں بھائی اب کیا دو گے؟ انہوں نے کہا یہ آدھی بکریاں ہیں یہ بھی دے دوں گا، یہ ساری بکریاں تمہاری ہو گئی۔ پھر فرشتے نے اللہ کا نام لیا، پھر اللہ کے نام کی عظمت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا عشق اور ابھر چکا۔ فرشتے سے کہا میرے اللہ کا نام ایک بار اور لو، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، ایک بار اور میرے اللہ کا نام دو۔ کہنے لگا ابراہیم اب تو تیرے پاس کچھ باقی نہیں رہا، اب کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ان بکریوں کو چرانے کے لیے کسی چرواہے کی تمہیں ضرورت پڑے گی، میں ابراہیم ساری زندگی اللہ کے نام کی وجہ سے تیری غلامی کروں گا، تیری بکریاں چراؤں گا، ایک بار میرے اللہ کا نام لے لے۔
ایک بار میرے اللہ کا نام لے، ساری زندگی میں تیری غلامی کروں گا۔ اس فرشتے نے کہا ابراہیم تم کامیاب ہو گئے۔ ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ فرشتے نے کہا میں امتحان لینے کے لیے آیا تھا، ابراہیم تم کامیاب ہو چکے، میں انسان نہیں میں فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا عشق ہے! جب اللہ کا عشق آئے تو پھر یہ وقت کیا چیز ہے، اس وقت کی اوقات کیا ہے، یہ وقت کیا، اس کی حیثیت کیا ہے، پھر یہ جان بھی قربان کر دیں کچھ بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، وہ کہنے لگا نہیں میں تمہارے رب پہ ایمان لے آؤں، میں تو خود ایک رب ہوں، بلکہ وہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا بڑا رب ہوں، چھوٹا بھی نہیں عام رب بھی نہیں، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ مقابلے پہ آیا، مقابلہ ہوا، اس موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں جیت گئے۔ اس جیت کا اثر لوگوں پہ ہوا، لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا شروع کیا، اللہ کا عشق حاصل کرنا شروع کیا، اللہ کے عاشق بننے لگے، اللہ کے عشق میں آنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، موسیٰ علیہ السلام کامیابی کی طرف گامزن ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اثر کر گئی۔ فرعون کے دربار میں اس کی باندی ایمان لے آئی، اس کی باندی ایمان لے آئی۔ فرعون کو پتہ چلا میری باندی میرے حکم کے بغیر، میری اجازت کے بغیر، میری مرضی کے بغیر موسیٰ کا کلمہ پڑھتی ہے۔ اسے بلایا گیا، ارے کیا کیا تم نے؟ موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہنے لگی ہاں میں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کا عشق دل میں سما چکا، اب میں اللہ کی عاشقہ بن چکی، اب میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا۔ فرعون نے کہا اس کلمے کو چھوڑ دے، موسیٰ کے رب کو چھوڑ دے، مجھے رب مان لے، میں تمہیں بہت کچھ دوں گا، میں تمہیں دنیا بھی دوں گا اور تمہیں مال بھی دوں گا، تمہیں دولت بھی دوں گا، تمہیں سہولیات بھی دوں گا، تمہیں اچھا گھر بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا، سب کچھ دوں گا، چھوڑ دو موسیٰ کے رب کو۔ کہنے لگی نہیں، اب اللہ کا عشق دل میں اتر چکا، یہ باہر نکل نہیں سکتا، اسے کوئی نکال نہیں سکتا۔ کہنے لگا تمہیں تکلیف دوں گا، نے کہا جو کرنا ہے کر، جو کرنا ہے کر، یہ عشق اب نہیں نکل سکتا۔ پھر کہنے لگا تمہیں میں قتل کر دوں گا، جو کرنا ہے کر، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیا کر سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ میری جان لے سکتے ہو۔ اللہ کا عشق دل میں اتنا سما چکا، اللہ کا عشق دل میں اتنا آ چکا، اس عشق کی وجہ سے میری جان لے سکتے ہو، اس جان سے بڑھ کر کچھ نہیں لے سکتے۔ آخر میں جان وہ بھی لے لو اور جان بھی لے لو۔ فخذ ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی مجھ سے چھین لو گے۔ نے کہا بڑا کڑایا منگوایا، بڑے کڑائے کے لیے تیل منگوایا اور بڑی آگ جلوائی، بڑی آگ جلا کے اس کے اندر جب تیل ڈالا، اس کی ایک بیٹی کو اٹھایا، کہا دیکھ تیری بیٹی کو اس کڑھائی کے اندر پھینکنے لگا ہوں۔ ماں کی محبت، ماں کی ممتا، اللہ نے فرمایا کہ میں 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں۔ ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ہم نے جانوروں کو بھی دیکھا کہ وہ شکاری کو دیکھتے ہیں کہ شکار کرنے کے لیے آیا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، شیر کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، دیگر کوئی شکاری آئے تو یہ بھاگ جاتے ہیں، لیکن اگر بچہ ہو تو بچے کی وجہ سے ماں اپنی جان دیتی ہے لیکن بچے کو چھوڑ کر نہیں بھاگتی۔ ماں اتنی محبت کرتی ہے۔ بچی کو لیا، بولے دیکھ تیرے سامنے تیری بیٹی کو اس کڑھائی میں ڈالوں گا، یہ جل جائے گی، راکھ بن جائے گی، بھن جائے گی، پکوڑا بن جائے گی۔ نے کہا کر، فخذ ما انت قاض، جو کچھ تیرے پاس ہے کر لے، دنیا کی زندگی میں تو کیا کرے گا۔ ایک بچی کو اٹھایا، ماں بچی کی چیخ نکلی، ماں نے کہا بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کر۔ اس بچی کو اٹھایا، اس کڑھائی کے اندر جلتے تیل کے اندر ڈالا، وہ بچی جل گئی، بھن گئی، پکوڑا بن گئی، راکھ بن گئی۔ اللہ نے ماں کے سامنے سے پردہ ہٹایا۔ بیٹی کہنے لگی اماں صبر کر، تھوڑی دیر کے بعد ہم ملنے والے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہم ملنے والے ہیں، تھوڑا صبر کر۔ پھر چھوٹی بچی کو اٹھایا، دودھ پیتی کو، دیکھ اب بھی واپس آ جا ورنہ اسے جلتے کڑھائی میں ڈالنے لگا ہوں۔ نے کہا کر لے جو کچھ کرنا ہے۔ اس معصوم بچی کو اٹھا کے اس کڑھائی کے اندر ڈالا، جس بچی کو پتہ بھی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے۔ یہ اللہ کا عشق ہے، یہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ چھوٹی بچی کو ڈالا، وہ بھی جل گئی، بھن گئی، پکوڑا بن گئی۔ پھر تیسرے نمبر پہ اس کا نمبر آیا، اب بھی واپس آ جا۔
تجھے بہت کچھ دوں گا، بڑی سہولیات دوں گا، مال دوں گا، دولت دوں گا، اچھی رہائش دوں گا، سب کچھ دوں گا، اپنا قرب خاص دوں گا۔ انہوں نے کہا اپنی بچیاں میں نے قربان کر دی تو میری جان کی کیا حیثیت رہی؟ اللہ کے لیے جان بھی قربان ہے، لیکن میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، ایک گزارش ہے کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہم تینوں ماں بیٹی ہماری ہڈیوں کو جمع کر کے کہیں پھینکنا نہیں، آپ نے کہیں دفنا دینا ہے، یہ میری گزارش ہے۔ انہوں نے کہا پوری کی جائے گی، پوری کی جائے گی۔ اور پھر جب ان کو جلا دیا، ان کی ہڈیوں کو جمع کیا، جمع کر کے ایک جگہ پہ کسی جگہ انہیں دفنا دیا۔ اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 2000 سال کے بعد معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے، 2000 سال کے بعد معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی سے پھر بیت المقدس سے اوپر آسمان کا سفر شروع کر رہے تھے۔ یہ سفر کا آغاز ہوا، ایک خوشبو آنے لگی۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا جبرائیل یہ خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اپنی 2 بیٹیوں سمیت اللہ کے عشق میں قربان ہوئی تھی، اس نے کہا تھا میری ہڈیوں کو دفنا دینا، اس کی ہڈیوں کو یہاں پہ دفنایا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے۔ 2000 سال کا عرصہ گزر چکا، 2000 سال، لیکن خوشبو آ رہی ہے۔ یہ اللہ کے عاشق ہیں، جب دنیا سے جاتے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے خوشبوئیں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جب یہ باندی ایمان لے آئی، باندی قربان ہو گئی، بچیوں کو قربان کر دیا، فرعون کے دربار میں کیا کوئی اور بھی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ بی بی آسیہ سامنے آتی ہیں، ان کا پتہ لگتا ہے کہ بی بی آسیہ بھی ایمان لا چکی ہے، کلمہ پڑھ چکی ہیں موسیٰ کا۔ بلایا، اسے سمجھایا، آسیہ یہ کیا کرنے لگی ہو؟ میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ کا کلمہ پڑھا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں سب کچھ ملتا ہے، ساری سہولیات تمہارے پاس ہیں، تم کیا کرنے لگی ہو؟ اپنی جان کی دشمن، واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ ماں اپنی 2 بیٹیوں کو اللہ کے نام پہ قربان کر سکتی ہے، یہ سچا دین ہے، تو اس سچا دین ہے، اس نے اپنے آپ کو بھی قربان کیا، اپنی بچیوں کو بھی قربان کیا، مجھے سمجھ آ گئی یہ حق ہے اور سچ ہے۔ کہا واپس آ جا ورنہ تمہیں سزا دوں گا۔ بی بی آسیہ کہنے لگی جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، اب اللہ کا عشق دل میں اتر چکا، اب یہ دل سے نہیں نکل سکتا، اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ نے کہا دیکھ بہت تکلیف دوں گا۔ اس نے کہا جو کرنا ہے کر۔ بڑی تکلیف دی، پہلے قید کے اندر رکھا، کھانا بند کیا، پینا بند کیا، پوچھا واپس آؤ گی؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا عشق دل میں اتر چکا، اب یہ نکلنے والا نہیں۔ پھر اس ظالم نے کیا کیا؟ لکڑیاں منگوائی اور بی بی آسیہ کے ہاتھوں میں پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی، کیلیں ٹھوک دی، اور اس حال میں تکلیف دیتا رہا۔ اور پھر اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ بی بی آسیہ کا جو یہ قصہ ہے، اس کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے کہا آؤ تمہیں ایک عورت کا قصہ سناتا ہوں، آؤ تمہیں ایک خاتون کا قصہ سناتا ہوں۔ اس خاتون کا قصہ سنو، یہ اللہ کی عاشقہ تھی، یہ اللہ کی عاشقہ تھی، اللہ کے عشق پہ قربان ہونے والی تھی۔ امرأۃ فرعون، یہاں پر آسیہ کا نام نہیں لیا، امرأۃ فرعون کہا۔ آمن امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، وہ آسیہ جس نے کبھی ان ہاتھوں سے وزنی چیز اٹھائی نہیں، وہ آسیہ کبھی سخت زمین پہ چلی نہیں، جس کے پاؤں کے نیچے ہمیشہ پھول بچھے ہوتے تھے، قالین بچھے ہوتے تھے، وہ آسیہ اب اللہ کے عشق میں قربان ہونے لگی ہے۔ فرعون نے کیلیں ٹھکوا دی، کیلوں کے ذریعے سے تکلیف دینے لگا۔ بی بی آسیہ کہنے لگی یا اللہ میں معصوم ہوں، میں کمزور ہوں، لیکن تیرے عشق کی وجہ سے یہ سہ رہی ہوں، یا اللہ مجھے فرعون سے اور اس کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ پھر اللہ نے نجات عطا فرمائی، بی بی آسیہ کو اپنے پاس بلا لیا، اللہ کے عشق کی وجہ سے اپنی جان دے دی، فرعون کی سہولیات قربان کر دی، مال قربان کر دیا، اچھا گھر قربان کر دیا، فرعون کا محل قربان کر دیا، ان سب سے بڑھ کے اللہ کے نام میں اللہ کے عشق کی وجہ سے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ یہ اللہ کا عشق ہے، اللہ کے عاشق بنے۔ پھر نماز پڑھنا کیا مشکل ہے، نماز پڑھنا کیا مشکل، فرض نماز پہ ساری رات مصلی پہ ہیں، ساری رات مصلی پہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں،
مدینہ کے قریب ایک بستی میں رہتے ہیں. جب انہیں حضور کا پتہ چلا حضور آیا ہے اور وہ یہ توحید کی دعوت دیتا ہے، چلو دیکھ کر آتے ہیں. جب حضور کے چہرے مبارک پہ نظر پڑی، حضور کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، کسی سچے کا چہرہ ہے. کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. اس مسلمان ہونے کے بعد پھر گھر واپس گئے. جب گھر واپس گئے تو ان کے والد نہیں تھے، والد فوت ہو چکے تھے. یہ چچا کے پاس تھے، والدہ تھی اور چچا تھے، یہ ان کے پاس رہتے. چچا بڑا مالدار، بڑے ناز میں، بڑے نخرے میں اپنے اس بھتیجے کو رکھا، اچھے سے اچھے کپڑے پہنائے، اچھی سے اچھی خوراک کھلائی، سب کچھ دیا، ساری سہولیات دی. یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کبھی اللہ کا تذکرہ چھڑتا ہے تو حضرت عبداللہ ذو البجادین کا چہرہ کھل جاتا ہے. حضور کا تذکرہ چھڑتا ہے، حضور کا نام آتا ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے. یہ سمجھ گئے کہ دال میں کچھ کالا ہے، کوئی مسئلہ ضرور ہے کہ جب اللہ کا نام لیتے ہیں اس کا چہرہ کھل جاتا ہے. اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، چہرہ کھل جاتا ہے. کوئی تو وجہ ہے. بلایا، بٹھایا، پوچھا کہ کیا تم مسلمان تو نہیں ہو چکے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو چکا. انہوں نے کہا میری اجازت کے بغیر تم مسلمان ہو گئے؟ میرا کھاتے ہو، میرا پہنتے ہو، میرے گھر میں رہتے ہو، میری اجازت کے بغیر مسلمان ہو گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوڑ دو محمد کا کلمہ، چھوڑ دو محمد کا کلمہ. انہوں نے کہا نہیں، اب یہ نام دل میں اتر چکا، یہ عشق دل میں اتر چکا، دل میں سما چکا، اب یہ نکل نہیں سکتا. چچا نے بڑا سمجھایا، مارا، پیٹا، لیکن کہنے لگے نہیں، اب یہ عشق دل سے نکل نہیں سکتا، اس عشق کو دل سے کوئی نکال نہیں سکتا. چچا نے بڑی تکلیف دی، آخر گھر سے نکال دیا. نکل میرے گھر سے، میرے گھر میں رہتا کیوں ہے؟ میری مانتا نہیں. جب نکلنے لگے تو جو سوٹ پہنا ہوا تھا وہ بھی چاچا کا دیا ہوا تھا. چاچا نے وہ سارا سوٹ اتار دیا، جسم پہ 1 انچ کا کپڑا نہیں چھوڑا، پورے جسم سے کپڑا اتار دیا، بالکل برہنہ کر دیے. ماں نے دیکھا کہ میرے بچے کو بالکل برہنہ کر دیا. اپنی بڑی چادر تھی بیٹے کی طرف پھینکی، نے کہا بیٹا اپنے سطر کو تو چھپا لو. انہوں نے کیا کیا؟ اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے سطر کو چھپایا، ایک چادر اپنے کاندھوں پر ڈالی. 2 چادریں پہن کر اب یہ رات کو جب گھر سے نکلے، ساری رات باہر گزاری. صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، حضور نے دیکھا کہ سامنے عبداللہ ذو البجادین آ رہے ہیں. صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا، حضور کا چہرہ کھلا ہوا، حضور مسکرا رہے ہیں. حضور کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کوئی ہمارے لیے، کوئی اللہ کے نام پہ سب کچھ قربان کر کے اور ہمارے لیے اللہ کے لیے مار کھا کے آ رہا ہے. حضرت عبداللہ ذو البجادین تشریف لائے. کیا ہوا؟ سارا ماجرا سنایا. نے کہا اچھا اللہ کے نام پہ تمہیں برہنہ کیا گیا، اب تمہیں اللہ اس سے اچھا لباس پہنائیں گے. اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ذو البجادین کو بھیجا. یہ مدرسہ اصحاب صفہ ہے، اس مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرو، یہیں پہ وقت گزارو، یہاں رہائش بھی تمہیں کھانا بھی ملے گا، سب کچھ ہوگا، یہیں پہ وقت گزارو. کچھ دن وہاں رہے. کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ ذو البجادین بیمار ہو گئے. اللہ کے نبی کو خبر ملی کہ وہ بیمار ہیں، ان کو بخار ہے. حضور حضرت ابو بکر و عمر کے ساتھ تشریف لے گئے. وہاں پہنچے تو صفہ کے اندر یہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھے. اللہ کے نبی ان سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نیچے زمین پہ بیٹھے، ان کا سر زمین سے اٹھایا اور اپنی گود پہ رکھا. اللہ اکبر! عبداللہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جن کا سر زمین سے اٹھا کے اللہ کے نبی نے اپنی ران پہ رکھا ہے. کتنا مبارک ہے وہ سر جو اللہ کے نبی کی ران پہ آیا، اور کتنی مبارک ہے وہ ران جس پہ حضور کا سر آیا. آپ نہیں سمجھے؟ غار ثور میں حضرت صدیق اکبر یوں بیٹھے تھے. حضور سے عرض کہ یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیں، آپ تھک چکے ہیں. غار ثور کے اندر حضرت صدیق اکبر کی ران تھی، حضور کا سر تھا، اور یہاں عبداللہ ذو البجادین کا سر ہے اور حضور کی ران ہے. کتنا مبارک ہے وہ سر، کتنا مبارک ہے وہ سر جو حضور کی ران پہ آئے، کتنی مبارک ہے وہ ران جس پہ حضور کا سر آئے. حضرت عبداللہ ذو البجادین کا سر اپنی گود میں رکھا. حضرت عبداللہ اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے، اس چہرے کی طرف دیکھ رہے جس چہرے کی اللہ نے قسمیں کھائی، وہ میرے نبی کا روشن چہرہ. حضرت عبداللہ ان کے چہرے پر دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے نام پہ قربان ہو گئے، اللہ کے نام پہ قربان ہو گئے. ایک موقع پر حضرت عبداللہ مسجد نبوی کے باہر زور زور سے ذکر کر رہے تھے، زور زور سے ذکر کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
حضرت عمر غصے میں آئے, کیا کر رہے ہو, دکھلاوا کر رہے ہو, دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو. اللہ کے نبی تشریف لانے کا, عمر نہیں, یہ دکھلاوا نہیں کر رہے, یہ اوابین میں سے ہیں, یہ اللہ کے عاشق ہیں, اللہ کے عشق میں یہ ذکر کر رہے ہیں. یہ عبداللہ ذوالبجادین, جب ان کا انتقال ہوا, اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو غسل دو, اپنے بھائی کو کفن دو. جب ان کے جسم سے کپڑا اتارا گیا تھا دنیا کا, اور پھر ان کو لباس کون سا ملا, کفن کون سا ملا, جب کفن کی باری آئی, اللہ مبارک چادر, یا ایھا المدثر والی چادر دی. بولے کہ آج دوسرا کفن نہیں, عبداللہ اللہ کے نام پہ سب کچھ قربان کر کے آیا تھا, برہنہ جسم کے ساتھ آیا تھا, آج میں اپنی چادر دیتا ہوں, اور اس چادر میں عبداللہ کو کفن دے دو. اللہ کے نبی قبر کے اندر اترے, لاؤ اپنے بھائی کو میرے حوالے کرو. حضور پاک علیہ السلام نے قبر کے اندر اتارا, اور اس کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کی. حضرت عمر کہنے لگے, ہے کاش عبداللہ کی جگہ پہ میری میت ہوتی اور حضور مجھے قبر کے اندر اتارتے. یہ اللہ کے عاشق تھے, اللہ کے عاشق. اللہ